الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ پیارے دوستو، ماہ محرم جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بات کرنی ہے کہ اس ماہ محرم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کے اندر کتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ کیا اس مہینے کی فضیلت و اہمیت صرف شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے یا اس کے علاوہ اور سب وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت سے ہی قریش مکہ کے نزدیک بہت بڑا محترم دن سمجھا جاتا تھا، مبارک والا ایام سمجھے جاتے تھے، اور ماہ محرم کے عاشورہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن ہی زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اوپر غلاف لگایا کرتے تھے، غلاف ڈالا جاتا تھا، اور دوستو قریش اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ یعنی دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھا کام کرتے تھے، جو بہترین کام کرتے تھے، ان کاموں سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب اشتراک کرتے تھے، ان سے مل جل کر ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اسی اصول کے بنا پر آپ اہل قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن پیارا دوستو، اللہ کے نبی نے کبھی دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیا کہ تم بھی روزہ رکھو جیسا کہ میں رکھ رہا ہوں، کبھی آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں کے یہودی حضرات روزہ رکھ رہے ہیں، تو دوستو چنانچہ اللہ کے نبی نے ان سے دریافت کیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن فرعون کے ظلم سے موسیٰ ان کی قوم یعنی ہماری نجات ہوئی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ دوستو چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے امت سے خطاب کیا کہ تم بھی روزہ رکھو، اور مزید ان سے ایک روزہ بڑھا لو، 9 کو یا 11 کو، 9 10 یا 10 11، کہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کے ساتھ ایک روزے کو ملا لیں، 9 کو یا 11 کو۔ اور دوستو رمضان کے روزہ سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھے، جب رمضان کے مبارک روزہ فرض ہوئے تو یہ نفل ہو گیا، لیکن اس کی اہمیت ہے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ کی اہمیت ہے تو وہ روزہ عاشورہ کی روزہ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ عاشورہ کی تاریخی اہمیت، تاریخی پس منظر کیا ہے؟ آپ مطالعہ کریں گے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور دنیا میں بھی چیز مشہور ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم، جو کہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جو کہ دردناک و المناک واقعہ ہے، یقیناً اس سے اس کا نسبت سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت صرف اور صرف شہادت امام حسین سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے اس دنیا کا وجود ہے اس وقت سے لے کر آج تک عاشورہ کے دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ میرا دوست، یہ عاشورہ بہت ہی بڑا محترم بالشان اور عظیم الشان دن ہے، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ ہی کا دن یعنی 10ویں محرم ہی کے دن آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور عاشورہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پیارے دوستو، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اور پیارا دوست، یہی وہ دن عاشورہ کا دن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، یعنی کوہ جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہری تھی۔ اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب سے نوازا گیا، اور آپ کو آگ سے نجات ہوئی، آپ کے لیے آگ گلزار بنا۔ اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ اسی دن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور آپ بادشاہت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ایک لمبی عرصے مدت کی جدائی کے بعد ہوئی، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، ان کی تشدد سے آزادی حاصل ہوئی، نجات ملی۔ اور یہی عاشورہ کا دن موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، اور اسی دن جب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھین لی گئی تھی تو آپ کو دوبارہ اسی دن بادشاہت ملی تھی۔ اور یہی عاشورہ کا دن ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے صحت یابی نصیب ہوئی تھی۔ دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو جو رہائی ملی، یہی عاشورہ کا دن ہے۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلی، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا عظیم تخلیق، جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک ماں ایک باپ سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی دی، ولکن شبیہ لہم، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھایا، اور دوبارہ قیامت سے پہلے آپ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پیارے دوستو، اسی دن اہل قریش والے خانہ کعبہ پہ یعنی اسلام سے پہلے خانہ کعبہ پہ غلاف لگایا کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمائی۔
اور پیارے دوستو، یہی وہ عاشورہ کا دن ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عاشورہ کے دن کی جو شہرت ہے، جو دنیا جانتی ہے آخر کیوں ہے۔ تو دوستو یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، یہی 10ویں محرم ہے۔ اسی دن کوفی فریبکاروں، غداروں، مکاروں سے نواس رسول اور گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یعنی یہی عاشورہ 10ویں محرم کا دن ہے، جس سے اس محرم کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ محرم غم کا دن ہے، یہ محرم میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، اس محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو یہی وہ محرم یعنی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کا دن ہے کہ جس دن نواس رسول کو کربلا کے اندر شہید کیا جاتا ہے۔ اور دوستو یہی وہ عاشورہ کا دن ہوگا، یہی 10ویں محرم ہوگا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارا دوستو، ان تمام باتوں سے، ان تمام تاریخی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ الحرام کی کتنی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو جو بات کرنی ہے، جو کام کرنی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے بہت بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب ماہ رمضان کے روزہ فرض نہیں تھے اس سے پہلے اس مبارک مہینے یعنی عاشورہ کے روزہ فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفل ہو گئے، لیکن اس کی فضیلت و اہمیت باقی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ کی فضیلت و اہمیت ہے تو وہ روزہ یوم عاشورہ محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اس روزہ کے رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو شخص محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے، یعنی اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص 1 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ہر دن کے روزہ رکھنے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھتا ہے تو 30 روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو اس کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اور عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنی ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے گھر والوں پہ وسعت کرنی ہے۔ کھانے کے تعلق سے دسترخوان کو عمدہ سے عمدہ سجانا ہے۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ فراخی کرنی ہے، وسعت کرنی ہے، اس پر عمل کرنی ہے۔ جہاں تک اس کے علاوہ جو دیگر رسومات و خرافات ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں جاری و ساری ہے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اس سے خود کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کیونکہ دوستو مان لی بھی جائے کہ شہادت امام حسین کا جو دردناک اور غمناک واقعہ ہے، اسی واقعہ کی وجہ سے، اسی واقعہ کے بنا پہ اس ماہ محرم کی فضیلت ہے، اس کی شہرت ہے، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہداء کی موت پہ غمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسا کہ میں نے پڑھا شروع میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مان لی جائے آپ کی بات درست ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کربلا کی واقعہ سے ہوئی ہے، تب بھی آپ کی بات غلط ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے غمی منایا جائے اور کوئی اچھا کام اس ماہ مبارک کو نہ کیا جائے۔ لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے، اس مبارک مہینے میں ہم مچھلی نہیں کھا سکتے، کوئی خوشی والی شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، من گھڑت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں ڈھول تاشے تعزیے وغیرہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کاموں میں، ان رسومیات کاموں میں، ان بدعات کاموں میں شرکت بھی جائز نہیں ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس میں شرکت ہونا اور اس کام کرنا دونوں برابر ہے، جیسا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس چیز کا تصور یہاں کر سکتے ہیں، تعزیہ یا ماتم کرنے والے یا اس میں شریک ہونے والے دونوں برابر ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں بچنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اہل بیت اور نواس رسول سیدنا حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے لیے دعائیں کرنی ہے اور صدقات وغیرہ کرتے رہنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے نیک اعمال عبادات میں منہمک رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔